السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام آبدہ بہن. تو سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ آپ کا ماشاءاللہ کس کلاس سے کس بیچ سے ہیں آپ. اور جی میں پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول میں 1979 میں نے میٹرک کیا وہاں سے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر مجھے ہم لوگ شارجہ کالج چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. آبدہ بہن بس آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں جو سلسلہ ہے کہ وہاں پر پیرنٹس کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو اتنا ہی رہ سکتے ہیں جتنا وہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں یا بالکل. پرمیشنز ہوتی ہیں. جی جی تو وہ خروج کی اسٹیمپ لگنے سے پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے. جی جی اور اس کے بعد سلسلہ پاکستان سے شروع ہوا ایجوکیشن کا. بالکل بالکل. تو پاکستان میں آ کے آپ کی کیا مصروفیات، کیا بزنس یا کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ پاکستان میں آ کے پھر میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی. ایجوکیشن کے بعد ہم لوگ میں نے اپنا کاروبار کیا جس میں بزنس، ہماری پوری فیملی بزنس سے ریلیٹڈ ہے. ماشاءاللہ. پھر مجھے بزنس کی طرف جانے سے یہ ہوا کہ میں نے گیلونائزڈ آئرن شیٹ کی ایک کام کیا پائپس کا، پنجاب پائپ انڈسٹریز کے نام سے. اس کے بعد پھر ہم لوگ کچھ عرصے کچھ ہمیں ہمارے بچوں کی وجہ سے یا مسز کی بھی خواہش تھی تو ہم لوگ ابراڈ چلے گئے. 16-17 سال ہم لوگ ہانگ کانگ میں رہے. جی اور جی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آخری 10 سال کینیڈا میں رہے. کینیڈا میں رہے. لیکن کینیڈا میں ہمارا جاب بھی تھی اور میری مسز جو ہیں وہ اپنا اسکول رن کرتی تھی وہاں پہ. تو بھابھی سے ملاقات کینیڈا میں ہوئی؟ نہیں، بھابھی سے ملاقات ہماری لاہور میں ہوئی. اور یہاں ہی شادی ہوئی ہماری. جی جی. اور انہوں نے میرا زندگی میں بہت ساتھ دیا اور ہم دونوں میاں بیوی نے. آپ پتہ ہے آپ بہن آپ کو تو پائے کسی زندگی میں کہ جب تک پوری فیملی میں ممبر سارے کام کریں گے تو تبھی سلسلہ چلتا ہے. تو بہرحال ان کا ساتھ رہا میرے ساتھ اور شانہ بشانہ ہم دونوں کام کرتے رہے، اپنی فیملیز کو ریز کرتے رہے. اور پھر 27 سال کے بعد اچانک ایک دن ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے. ہمارے اپنے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم لوگ پھر آج سے 4-4.5 سال پہلے واپس آ گئے پاکستان آ گئے. پاکستان آ کے میں نے شوز کا کام شروع کیا دوبارہ. جی. اور جابس ختم کر دی. اور عارفہ جو ہیں وہ انہوں نے غریب بچوں کے اسکول سے اسٹارٹ کیا. جی ماشاءاللہ ایک اسکول پھر دوسرا اسکول. جی وہ ہم نے ماشاءاللہ بھابھی سے سنا ہے وہاں، اور لیکن وہ بہت ہی مختصر تھا. جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ایک محدود وقت کے لیے جو انہوں نے انفارمیشن دی وہ کافی نہیں تھی. اس لیے ہم اب یہاں ان سے تفصیل جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے کازز ہیں یا وہ کون سی مطلب کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور آپ اس طرف مائل ہوئے. تو بھابھی ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ لیا آپ نے. کینیڈا میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ اپنے ملک جائیں؟ ایکچولی یہی سمجھے جب سے ہوش سنبھالا تو دل میں یہی بات ہوتی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم اپنی مخلوق کے لیے کچھ کام کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن آپ سب جانتے ہیں جب آپ یہاں سے موو ہو کے باہر جاتے ہیں تو آپ کو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے نا تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. تو میں نے خرم نے کافی عرصہ آلموسٹ 25 ایئرس کام کیا. میں نے ہانگ کانگ میں پری اسکولس میں کام کیا، چائنیز اسکولس میں، وہاں EC لائک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ڈپلوما کیا. پھر میں دین آئی موو ٹو کینیڈا. جی جی. تو کینیڈا میں بھی آپ کو دوبارہ ایجوکیشن لینی پڑتی ہے کسی بھی فیلڈ میں. جی جی بالکل وہاں بالکل. دوبارہ میں نے EC کیا اور پھر 5 ایئرس جاب کی. پھر 5 سال میں نے اپنا ڈے کیئر چلایا. تو وہ کانسیپٹ مجھے وہاں آیا. میں نے دیکھا، میں خود بھی ورکنگ لیڈی تھی کہ جب میں کام کرنے جاتی تھی تو مجھے اپنے بچوں کی فکر ہوتی تھی. جی جی. سم ٹائم ایون وین دے آر سک آئی ہیو ٹو لیو دیم ہوم. جی. تو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا. لیکن مجھے وہاں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کام کرتی ہوں تو میرے گھر پیسے یا کھانا نہیں ہے. جی. لیکن صرف یہ تھا کہ لک آفٹر نہیں تھی. لک آفٹر نہیں تھی. وہاں پہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ڈے کیئرز ہوتے ہیں بچوں کے لیے. 8 بچوں کو ایک ٹیچر سنبھالتی ہے. جی جی. اور ان 8 ماؤں کو وہ فیلڈ میں بھیج کے کام کرواتے ہیں جس سے وہ ڈیولپڈ کنٹری بنی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہاں کی عورت کو اتنے گڈ انف منی ملتے ہیں کہ وہ اچھا سا رن کر سکتی ہے. تو مجھے تو پاکستان کے، کیونکہ میں براٹ اپ یہاں ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ پاکستان کی
جو گراس روٹ کی عورت ہے اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے جی, اور آن دا ٹاپ اس کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے جائے. تو اس کانسیپٹ سے مجھے یہ تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور میں یہی کام کروں. میں نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی ہے چھوٹے چھوٹے والنٹیئر کام کرنے کی. میں مرسی مشن کینیڈا میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی, پر میں زیادہ خوش اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ اتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ کسی کو بھوکا تو نہیں مرنے دیتے. بالکل, وہ اگر چیریٹی بیس پہ ہم جاتے بھی تھے تو وہ لوگ گاڑیوں میں راشن لینے آتے تھے. تو ہم الحمدللہ خرم نے میرا ہاتھ پکڑا, ہم دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا اور اپنی زندگی کو آپ یقین کریں جیسے ایک کھلی کتاب کو بند کیا, کینیڈا کو, گھر کو سیل کیا اور واپس یہاں پاکستان آ کے. اور یہاں میں آپ کو روکوں گی کہ اس کے لیے میں نہ صرف آپ کو مبارکباد دیتی ہوں بلکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں ایک کاز کو مطلب کہ ایک طرح سے فیل کر کے نکلے. یہ نہیں کہ ایک نے کہا کہ ہاں تو دوسرے نے کہا نہ, مطلب کہ جو سوچ رہے تھے سیم سوچ رہے تھے اور جو کاز لے کے چلے تھے سیم اس وے پہ چل رہے تھے. ہاں, اور ایک دوسرے کی ہمت بنے ہوئے تھے. کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا, یہ تو اس کا کام تھا. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ نے ان لوگوں کی ہیلپ کروانی تھی. بالکل. تو ہمیں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے آئیں, تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آئی. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ہمیں لایا یہاں. جی بالکل. پھر ہم نے کوشش کی کہ کہاں پہ بنائے, پھر ہمیں کمیونٹی سینٹر میں ہم نے پروپوزل دیا, اپروو ہو گیا. انہوں نے ہمیں ایک روم دیا, ہم نے 25 اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ڈے کیئر شروع کیا. اچھا. لیکن یہاں پاکستان میں علامہ اقبال ٹاؤن میں لاہور میں, وہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا. پھر ایک کلاس تھی, پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, دوسری انہوں نے جگہ دی, تیسری, کرتے کرتے 110 اسٹوڈنٹس تک ہم نے وہ اسکول بنایا. اس اسکول میں فیسلٹیز یہ ہوتی تھی کہ بچے صبح آتے ہیں, ان کو ہمیں بریک فاسٹ دیتے ہیں, دودھ دیتے ہیں, اور پھر دن کو ہم فریش لنچ بناتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یونیفارم, بکس, ایوری تھنگ فری ہوتی ہے. قاریہ ان کو قرآن پڑھاتی ہے تجوید کے ساتھ. ان کی مائیں 1 بجے آتی ہیں, ہم ان کے لیے قرآن کلاس کا انتظام رکھتے ہیں, درس کا انتظام رکھتے ہیں, اور وہ وہاں پہ قرآن بھی سیکھتی ہیں, درس بھی لیتی ہیں. اور اسی طرح 4 سال کے بعد پھر خرم نے میرا ہاتھ پکڑا, چلو اگلا سٹیپ کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور اسکول لیا, اس کو رینٹ پہ لیا ہے. اس میں اب ہم نے تقریباً 100 اسٹوڈنٹس, بڑی کلاسز 1 to 4 رکھی ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سائٹ کا اور کام شروع کیا کہ ہم ان گھروں کے وزٹ کرتے ہیں ان کے. اگر ہم پاکستان والے پاکستان میں رہ کے نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کے رومز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹے بھی نہ تو لیٹ کے بھی نہیں پورے آتے. ونڈوز نہیں ہوتی, ایک روم ہوتا ہے جس میں باتھ روم بھی ہوتے ہیں, کچن بھی ہوتے ہیں. انتہائی پور کنڈیشن ہوتی ہے. اور ان کے ہاں کھانے کی بات نہیں ہوتی, آٹے کی بات ہوتی ہے. اگر ان کے پاس آٹا ہونا تو وہ زندگی گزار لیتے ہیں. اور ہم نے پھر وہ گھر ڈھونڈ کے سنگل مدرس کو, یتیم بچوں کو, یا بہت بیمار ہوتے ہیں ان کو راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں, میڈیسن بھی دیتے ہیں. ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے ہم, کوشش بالکل بائے کر کے میڈیسن دیں. ایون اگر کوانٹٹی زیادہ ہے تو ہم ان کو کاٹ کے ایسے میڈیسن دیتے ہیں کہ یہ کبھی دوبارہ سیل نہ کر سکے. تو یہ چھوٹی سی ایفرٹ ابھی تک تو ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم لوگ پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں وہ روشن پاکستان ٹرسٹ کے نام سے کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے. ہمارا یہ جو پروگرام جو ہے یہ سٹارٹ کیسے ہوا, یہ ہم نے 5 فیملی ممبرز نے سٹارٹ کیا, جن میں میری مسز کے بھائی اور ایک اور صاحب ہیں. یہ 5 لوگ ہیں. اور ہم نے یہ فنڈنگ جو اسکول کی تھی, جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی, وہ ہم لوگ خود کرتے تھے پہلے. لیکن جو بچے پڑھتے چلے گئے, مثلاً یہاں آپ کو روکوں, مثلاً فنڈنگ خود کرتے تھے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو ذاتی زکوٰۃ یا جو بھی نکلتا تھا وہ اسی ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. بالکل صحیح کہا. تو فیوچر میں اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہے زکوٰۃ وغیرہ, کیونکہ اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, ہم نے تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ, خیرات, صدقات
جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو کئی لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پیسے صرف کھانے میں استعمال کرنے ہیں. بالکل. ہمیں ان کی ہر چیز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جی بالکل. اب یہ چونکہ ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب بچے ہو گئے نئے اسکول کو ڈال کے, اور ظاہر ہے یہ ہماری ایک گنجائش سے اوپر چلا گیا سلسلہ, تو اس ہمارے ساتھ اور ڈونرز بھی شامل ہوئے ہیں. لیکن ڈونرز جو ہوتے ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہوتے, وہ آتے ہیں کچھ عرصہ ہیلپ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, کئی پکے بھی ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہیلپ ہمیشہ سے چاہیے اور درکار رہے گی. ہمارا فیوچر میں پروگرام اس سے آگے جانے کا ہے. بہت یہاں پاکستان میں جگہ جگہ بہت ڈیزرونگ لوگ ہیں اور ہم یہ سروسز دے سکتے ہیں. 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں خدمت کرنے میں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں, ٹائم نہیں دے سکتے. جی. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم دے سکتے ہیں اور لوگوں کی خواہش کے مطابق وہ خرچ کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے خدمات دے سکتے ہیں لیکن فائنینشلی نہیں. جی. تو ہمارا پلان بہت وسیع ہے, ہم بہت بڑے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح عارف اور میں اور ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, ہم بہت بہتر طریقے سے اپنی لوگوں کے لیے بہت کچھ بہتر کر سکیں. بالکل بالکل. اس کے علاوہ ہمارا صرف ایجوکیشن نہیں ہے, ہم مائکرو فائنینسنگ بھی کرتے ہیں ایک لیول تک, جس میں کسی کو گدھا گاڑی, ٹولز, پلمبنگ کے ٹولز, رکشا اور ایسی چیزوں میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کا سٹارٹ لے لیں, اور پھر وہ اسی انکم سے ان کی ایک ساتھ جو ہیں انسٹالمنٹس جو ہیں وہ پے کرتے رہتے ہیں. مطلب کہ لوگوں کو باعزت روزگار مہیا کرنے میں بھی آپ مددگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ خود کمائیں, نہ کہ کسی دوسرے ہاتھ کی طرف نہ دیکھیں, خود کمائیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, اور مطلب کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. بالکل. ہمارے پروجیکٹس اور بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن سارے یہ ہیومینٹیرین نیڈز اور ان کی مدد کے لیے ہیں. جی. تو ہماری خواہش ہے کہ ہماری ٹیم بڑی ہو, ہمارے ساتھ مخلص دوست ہوں جو یہ درد رکھتے ہیں, اور ہم یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے کے مطابق اپنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہوئے بہتر سے بہتر اس پاکستان کے لیے خدمت کر سکیں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس نیک کام میں آپ کا مددگار, حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیاب کرے, اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کے, کیونکہ ابھی بھابھی سے بات ہو رہی تھی جو ہمارے ساتھ ہی ہیں کہ وہ ایسی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی جابس کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے خود تو وہ جاب سے کوئی روٹی روزی کما ہی لیتی ہیں, لیکن بچے اتنے نگلیکٹ ہوتے ہیں, ابیوز ہوتے ہیں, اور وہ پھر اگر بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا وہ بچپن کا وہ جو خلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی پر نہیں ہوتا, اور آلویز ان کو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا, وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ جو نیگیٹیوٹی آئی ہے وہ انہی کی وجہ سے آئی ہے. سوشلی ویسے ابیوز ہوتے ہیں نا, پیرنٹس نے, ماں نے کام کرنے جانا ہے. جی. کچھ تو سنگل مدرز ہوتی ہیں. جی. باپ ان کے ہونے نہ ہونے جیسے ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب ان کو باہر کام نہیں ملتا تو زیادہ تر مرد اس وقت غریبوں کے نشے میں چلے گئے. جی. اب وہ گھر میں تالا لگا کے 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ چھوڑ کے آتی ہیں اور وہیں کھانا چھوڑ کے آتی ہیں. جی. آپ یہ سوچیں کہ جو 7 گھنٹے 8 گھنٹے بچہ گھر میں رہے گا, وہ پوٹی بھی کرے گا, پیشاب بھی, اب انہیں کپڑوں میں وہ رہتا بھی ہے اور پھر کھاتا بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب میں باہر ہوتی تھی تو جو ایک سب سے بڑی چیز ہوتی تھی کہ اگر آپ نے بچے کا پیمپر 2 آورس میں چینج نہیں کیا تو اٹس آفینس ڈے کیئرس کے لیے. اب ایک بچہ اگر اس طرح سارا دن رہتا ہے تو وہ کتنا مینٹلی کس طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں, کئی دفعہ بچے جل جاتے ہیں, کئی دفعہ بچوں کو وہ لگ جاتی ہے, اگر ان کے گھر لائٹ ہے
تو لائٹ لگ جاتی ہے, آئی مین الیکٹرک شاک سے. تو بہت ساری چیزیں تھیں. اب مجھے بہت سیف لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے آتے ہیں, ہم ان کو کھلاتے پلاتے 12 o'clock وی پٹ دیم آن دا بیڈ, 2 hours کے لیے ان کو سلاتے ہیں. اور 1-1.5 ماہ کے اندر وہ جو بیمار جو آتے تھے, شروع میں آتے ہیں وہ بہت بیمار ہوتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ریلیکس ہو جاتے ہیں, نارمل لائف مل جاتی ہے ان کو. وی ڈونٹ ڈو اونلی ایجوکیشن, وی گیو دیم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, ان کی ہم ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم غور کرتے ہیں, تاکہ صرف یہ ان کی ہم پرورش نہ کریں, کل یہ ایک اچھے شہری بنے, کل یہ اپنے ہاتھوں سے خود کمائیں, اور ہمارے اس معاشرے کو دیکھیں کرائم سے بچائیں. بالکل. آج کی انویسٹمنٹ کل آپ کی جیلوں پہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں نا, اس کو بچا رہی ہے. تو ہمارا مین مقصد ہے کہ ایک اچھی مسلمان قوم کو پروان چڑھانا اور ایک صحت مند معاشرہ جنم لے. بالکل. تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی آپ کے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی جان کر. نہ صرف ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کو میں کامیاب کرے, بلکہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ فائنینشلی یا پھر اپنی خدمات یا آپ کی آواز کوئی دوسروں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہم بھی اس میں بنیں, تاکہ مسعود بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کتنا دے رہے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے دے رہے ہو یا نہیں دے رہے, ہاں یا نہ سے فرق پڑتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنا دیا یا کتنا کم دیا. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ اپنے اسکول کے یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اس کے ذریعے آپ کی آواز باقی اسکول کے لوگوں تک پہنچائیں, اور جو آپ نے ہمارے ساتھ تصویریں شیئر کی ہیں وہ دوسروں کو بھی دکھائیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے آپ سے رابطے کے لیے, تو ہم آپ کا پہنچا دیں گے کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس. تو اب ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. اللہ حافظ. بھابھی کا اور خرم بھائی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہ ٹائم دینے کا اور ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا. حالانکہ آج کا دن بہت ہی بزی تھا اور کیا بتائیں کہ کیسا تھا, لیکن الحمدللہ سب کام خوش اسلوبی سے ہو گئے, اور اللہ پاک اسی طرح آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھے. آمین. مسعود بھائی آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر میں اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور ان سے ذاتی طور پر بات کرنے کا تجربہ حاصل ہوا, جن میں ایک خرم بھائی اور ان کی مسز تھیں. اور یہ جان کر تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ ماشاءاللہ روشن پاکستان کے نام سے جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں, وہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اسپیشلی وہ جو کہتے ہیں نیگلیکٹڈ بچوں کے لیے کتنا اچھا ہے. تو آپ پلیز ذرا تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے تو ماشاءاللہ خوب ڈیٹیل میں بتایا, لیکن کیونکہ ہمارے گروپ میں ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا ہمارے گروپ کو کیا فائدہ ہے. بہت شکریہ. واقعی وہ روشن پاکستان جو ہے نا, اس کا براہ راست کوئی فائدہ ہو نہ ہو ہمارے اسکول ممبران کو, لیکن انڈائریکٹلی کافی طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. مثلا وہ روشن پاکستان میں اگر وہ اپنی طرف سے کچھ حصہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے وہ صدقہ جاریہ. حصہ ڈالنے سے مراد یہ کہ لیٹ سے وہ اگر پیسوں کی صورت میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو فنڈز دیتے ہیں, تو بھی ان کو ثواب. اگر وہ کوئی ریٹائرڈ ہیں فار انسٹنس, اپنی کام شام ختم کر چکے ہیں, چاہے وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں, لیکن وہ فی سبیل اللہ بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ مذہبی ہے یا دنیاوی ہے, تو وہ بھی ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کہ خرم بھائی یا ان کی جو بیگم ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی ہم یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. پھر کچھ ہو سکتا ہے ہم جیسے ساتھی جو ہیں جن کے آگے اپنے بچے تو شاید بڑے ہیں, اور یہ جو سکولز ہیں روشن پاکستان کے چھوٹے بچوں کے ہیں, تو وہ یہ کہ آگے اگر کوئی نواسا نواسی اللہ نہ کرے اگر وہ اس قابل نہیں ہے
کہ وہ باقاعدہ کسی فیس والے اسکول میں پڑھ سکے. تو یہ اسکول ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان کی تعلیم، ان کی خوراک، ان کا لباس، یہ ساری چیزیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مطلب مجھے تو ایون یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہا ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی ثواب دے گا کہ ان کے روشن پاکستان کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں. تو یہ مطلب اور بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کیونکہ وہ ایک نون پرسن ہے ہمارے بچپن کے، اور اب اللہ نے ان کو جس راستے پہ ڈالا ہے یا جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں یا جس طرح سے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں یا آخرت سنوار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جذبہ ہے. اس میں ایک روپے کی شمولیت بھی معنی رکھتی ہے. تو اس میں ایک دن کی کنٹریبیوشن بھی معنی رکھتی ہے کہ وہاں کا کوئی بھی کام اگر آپ جا کے کر دیتے ہیں اپنے اخراجات پہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اس حوالے مطلب یہ اس کا مجھے تو یہی نظر آتا ہے اس کا فائدہ. نہیں بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی مل کے ایک مطلب کہ ایسے کاز کو لے کے آگے بڑھے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے دور میں وہ کینیڈا جیسے ملک کو چھوڑ کے آ کے پاکستان میں سیٹل ہوئے پچھلے 3-4 سال سے، اور وہ بھی صرف سیٹل نہیں ہوئے بلکہ ملک کے حالات کو اور لوگوں کو آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ مقصد اپنایا کہ ہم کچھ کریں ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا سبب بنے. ورنہ تو زیادہ تر یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستان میں سیٹل ہوتے ہیں، فرسٹ ان کی یہی پریورٹی ہوتی ہے یا کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح ویل سیٹل کر لیں، وہی فیسلٹیز اپنے آگے پیچھے کر لیں جو کہ ہم دوسرے ملک میں انجوائے کرتے رہے ہیں. اور زبان پر ان کے ہر وقت کیا کہتے ہیں حرف شکایت ہی ہوتا ہے کہ جہاں یہ نہیں وہاں وہ تھا، جہاں یہ نہیں وہاں ایک آئیڈیل کپل ہے. ان کی سب سے بڑی سراہنے والی بات یہ ہے کہ یہ باہر سے واپس آ گئے، جن کو عام طور پہ لوگ احمق کہتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں جو لوگ باہر کے ملک سے اٹھ کے پاکستان آ جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ آفرین ہے اس کپل پہ کہ بھی انہوں نے واپس آئے اور واپس آ کے بھی پھر دنیا کی عیاشیوں میں نہیں پڑے، دنیا کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی ساتھ ساتھ سنوار رہے ہیں. اور جو چیز ان کو پتہ چلی کہ اس ملک میں مطلب کہ انہوں نے اپنی ایبیلٹیز کو دیکھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بھابھی ماشاءاللہ کینیڈا میں بھی اس طرح کی سروسز کرتی رہی ہیں والنٹیئر طور پہ. تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہاں تو کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، ہمارے ملک کو اس کی نیڈ ہے تو میں کیوں نہ یہ کروں. تو بہت اچھی بات ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل بالکل اللہ پاک ان کو